آپ شاید جانتے ہوں کہ امریکی جنگجو قوم نہیں، ہندوؤں کی طرح امریکی بھی بزدل اور بنیے ہیں، عیاری، مکاری اور فریب کاری سے کام چلاتے ہیں۔ لڑنا پڑے تو ہجوم کی صورت میں لڑتے ہیں، لیکن فردن لڑائی لڑنی پڑے تو پھر ان کے پاؤں نہیں جم سکتے۔ ہندوؤں کے متعلق آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو آپ نے 1965 کی جنگ میں دیکھی ہوگی اور 1971 کی جنگ میں بھی۔ ہندو فوج انتہائی زیادہ نفری سے حملہ کرتی ہے۔ جو ہی ان کا جانی نقصان ہونا شروع ہوتا ہے اور نفری کم ہونے لگتی ہے، ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پیچھے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ دفاع کی صورت میں وہ سیمنٹ اور کنکریٹ کے بنکروں کے اندر سے ٹھیک فائر کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں بنکروں سے نکلنا پڑے تو پھر وہ حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں۔ یہی حال امریکیوں کا ہے۔ اپنی قوم کو آپ جانتے ہیں کہ جہاں بھی لڑی ہے بہت ہی کم تعداد میں لڑی ہے اور فتح بھی حاصل کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان کو عسکری روح ورثے میں ملی ہے۔ ان دونوں امریکی سنتریوں نے جب دیکھا کہ 4 ہتھیاروں کے نرغے میں آ گئے ہیں تو بڑی برخورداری سے اپنے کاندھوں سے رائفلیں اتاری اور ہمارے ساتھیوں کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے منہ سے ذرا سی بھی آواز نہ نکالی۔ ان دونوں کو ادھر ہی لے آئے جدھر پہلے ہی ان کے 2 ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ لاشیں انہیں دکھائی گئیں تو ان کے چہروں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ ان پر خوف طاری ہو گیا ہے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہمارا پارٹی لیڈر اردو اور انگریزی اتنی تھوڑی جانتا تھا کہ اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس امریکی فوجی کی اتنی سی بات سمجھ گیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کمانڈر کی طرف دیکھا۔ کمانڈر نے کچھ اشارے کیے، چند لفظ انگریزی کے بولے اور چند اردو کے۔ میں نے اور عاشق علی نے بڑی مشکل سے اس کی بات سمجھی۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہوائی جہاز کیسے کھلتے ہیں۔ گرنیڈ ہوائی جہازوں کے اندر پھینکنے تھے تاکہ یہ بالکل تباہ ہو جائیں۔ کچھ دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ کسی کو بھی خیال نہیں آیا تھا کہ جہاز کس طرح کھلتا ہے۔ جہازوں کے نیچے گرنیڈ پھینکنے سے ان کے انجن تباہ نہیں ہو سکتے تھے، باڈی کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا جو مرمت ہو جاتا تھا۔ میں نے ان امریکیوں سے کہا کہ وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ چلیں اور سارے جہاز اوپر سے کھول دیں۔ ان دونوں کے پہلوؤں کے ساتھ ٹامی گنوں کی نالیاں لگی ہوئی تھیں۔ انڈونیشی حریت پسند ٹامی گنوں کی نالیاں ان کے جسموں سے ہٹاتے ہی نہیں تھے۔ دونوں امریکی چپ چاپ آگے چل پڑے۔ میں نے راستے میں پوچھا کہ یہاں اور کوئی سنتری یا حفاظتی چوکی ہے؟ انہوں نے بتایا اور کچھ بھی نہیں، اور وہ دونوں پہلے سنتریوں کی جگہ لینے آئے تھے اور انہوں نے واپس چلے جانا تھا، یعنی پہلے سنتریوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی۔ 8 ہوائی جہاز اس طرح پہلو بہ پہلو کھڑے تھے کہ ان کے پروں کے درمیان چند انچوں کا فاصلہ تھا۔ ایک امریکی سنتری پہلے جہاز کے پر یعنی ونگ پر چڑھ گیا۔ اس کے اوپر کاکپٹ یعنی پائلٹ کی سیٹ تھی، اوپر سلائیڈنگ کور تھا۔ یہ پلاسٹک کا بنا ہوا تھا جو آگے پیچھے سلائیڈ ہوتا تھا۔ امریکی نے اس پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو دبایا تو یہ کور پیچھے چلا گیا اور کاکپٹ کھل گیا۔ اس طرح 8 جہازوں کی کاکپٹ کھلوائی گئیں۔ یہ پہلے ہی طے ہو گیا تھا کہ ان ہوائی جہازوں کو کس طرح تباہ کیا جائے۔ ناسوشن ان جہازوں سے واقف تھا۔ میں انڈونیشی مسلمانوں کی عقل اور ذہانت کا تو پہلے ہی قائل تھا، لیکن جس طرح ان جہازوں کو تباہ کرنے کا پلان بنا لیا گیا تھا، اس سے تو میں اور زیادہ متاثر ہوا کہ یہ لوگ کتنی عقل رکھتے ہیں۔ غور کریں، اگر باری باری ہر جہاز میں گرنیڈ پھینکا جائے تو پہلے ہی دھماکے سے بارکوں میں جو نفری سوئی ہوئی تھی وہ فوراً بیدار اور مسلح ہو کر پہنچ جاتی، اور ہم اگر بھاگ نکلتے تو باقی جہاز محفوظ رہتے، لیکن فوج کی بے پناہ فائرنگ سے سب کا بچ کر نکل جانا بھی ناممکن تھا۔ ناسوشن نے طریقہ یہ بتایا تھا کہ سارے ہوائی جہاز اوپر سے کھول لیے جائیں اور ہر ہوائی جہاز پر ایک ایک بندہ چلا جائے اور ایک ہی بار 8 آدمی اپنا اپنا گرنیڈ پھینک کر نیچے اترائیں اور بہت تیزی سے جہازوں سے دور بھاگیں۔ ہم نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک آدمی ایک ایک گرنیڈ لے کر ایک ایک ہوائی جہاز کے ونگ پر چلا گیا اور کمانڈر کے اشارے پر گرنیڈوں سے پنیں نکال دیں، اور جب سب تیار ہو گئے تو کمانڈر کے اشارے پر گرنیڈ تمام ہوائی جہازوں کی کاکپٹوں میں پھینک دیے گئے۔ تمام آدمی ونگوں سے کودے اور کئی قدم دوڑ کر زمین پر لیٹ گئے۔ 8 گرنیڈ اکٹھے پھٹے تو ان کا دھماکہ 500 پاؤنڈ کے بم جتنا تھا۔ سب اٹھے اور اس طرف دوڑ پڑے جہاں 2 امریکیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ مجھے ٹامی گنوں کے 2 لمبے بریسٹ فائر ہونے کی آواز سنائی دی جو بالکل قریب تھی۔ جلدی پتہ چلا کہ ہمارے کمانڈر نے یہ گن فائر کی تھی اور دونوں امریکیوں کو مار ڈالا تھا۔ ہمارا مشن مکمل ہو گیا تھا اور اب ہمیں بہت تیزی سے وہاں سے بھاگنا تھا۔ ہوائی جہازوں کو آگ بھی لگ گئی تھی۔ اس آگ کی روشنی میں مجھے 2 جہاز نظر آ سکے جو درمیان سے ٹوٹ گئے تھے اور ان کی باڈیاں زمین کے ساتھ لگ گئی تھیں اور ابھی ان کے پیٹرول ٹینک پھٹنے تھے۔ ہم وہاں سے بھاگے تو ایک بڑا ہی زور کا دھماکہ ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیٹرول ٹینک پھٹ گیا تھا اور اس کا شعلہ دور اوپر تک چلا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ افسوسناک بات بھی معلوم ہوئی کہ اپنا ایک انڈونیشی ساتھی
ساتھ بھی پیٹرول ٹینک کے ساتھ ہی اڑ گیا ہے۔ یہ اس طرح ہوا تھا کہ یہ انڈونیشی جوش میں آ کر پیٹرول ٹینک پر چڑھ گیا تھا۔ اسے معلوم ہوگا یہ اوپر سے کھلتا ہے، اس نے پیٹرول ٹینک کھول لیا اور ایک گرنیڈ اس کے اندر پھینک دیا۔ اسے غالباً اندازہ نہیں تھا کہ یہ پیٹرول سے بھرا ہوا ٹینک کس طرح پھٹے گا۔ وہ اوپر سے کودا اور پھر اٹھ کر بھاگنے کی مہلت نہ ملی۔ ٹینک پھٹا اور بے انداز پیٹرول اس پر گرا۔ یہ پیٹرول تو اب آگ کا مہیب شعلہ تھا جس نے ہمارے ساتھی کو فوراً ہی ختم کر ڈالا اور اس طرح وہ زندہ جل کر شہید ہو گیا۔ ہم بہت ہی تیز دوڑے، ہمیں یقین تھا کہ بارکوں میں سوئے ہوئے امریکی ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ انہیں بیدار ہونا تھا، پھر ہتھیار لینے تھے اور پھر جلتے ہوئے ہوائی جہازوں تک آنا تھا۔ اتنی دیر میں ہم نے جنگل میں غائب ہو جانا تھا۔ ہم غائب ہو بھی گئے۔ ہم دوڑتے بھی جا رہے تھے اور جلتے ہوئے ہوائی جہازوں کو بھی بار بار دیکھتے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کئی دھماکے ہوئے۔ یہ جہازوں کی ٹینکیاں پھٹ رہی تھیں۔ ایسے مہیب شعلوں کی روشنی میں ہمیں بہت سے امریکی نظر آئے جو ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ اس سے ہمیں اطمینان ہوا کہ وہ ہمارے تعاقب میں نہیں آ رہے اور نہ آئیں گے۔ یہ تو انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جہازوں کو تباہ کرنے والے کدھر نکل گئے۔ دوڑ دوڑ کر ہم تھک گئے تو چلنے لگے۔ چاند اتنا اوپر آ گیا تھا کہ اس کی روشنی میں خاصی دور تک چیزیں نظر آتی تھیں۔ جنگلاتی علاقوں میں چاندنی بڑی ہی شفاف ہوا کرتی ہے کیونکہ نمی کی وجہ سے فضا بالکل صاف ہوتی ہے۔ کچھ دور آ کر ہم اکٹھے ہونے لگے اور ایک دوسرے کو دیکھنے اور پوچھنے لگے کہ سب خیریت سے ہیں یا کوئی زخمی ہوا ہے۔ سب خیریت سے تھے لیکن ہمارا ایک ساتھی ہم میں نہیں تھا۔ اسے جس نے زندہ جلتے دیکھا تھا سب کو بتایا کہ جوش میں آ کر وہ کیا کارروائی کر بیٹھا تھا۔ سحری کے وقت ہم واپس اس جگہ پہنچ گئے جہاں اپنا ٹرک چھوڑ کر گئے تھے۔ سحری کا وقت تھا، ہر سو خاموشی تھی۔ پیٹرول ٹینک اور ہوائی جہازوں کی ٹینکیوں کے دھماکے ملانگ بستی تک سنائی دیے تھے۔ بہت سے لوگ جاگ اٹھے تھے اور گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ وہاں سے انہیں 2 میل دور کے شعلے تو دکھائی نہیں دیتے تھے کیونکہ راستے میں جنگل تھا، لیکن ان شعلوں نے اس طرف کا آسمان روشن کر دیا تھا۔ وہاں کا گوریلا کمانڈر جانتا تھا کہ ہم کس مشن پر گئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ ہم سب سے بغل گیر ہو کر ملا اور بے تحاشا خوشی کا اظہار کیا۔ ہم ٹرک میں بیٹھے اور واپس چل پڑے۔ پھو پھٹ رہی تھی جب ہم واپس سورابایا پہنچ گئے۔ عثمان اور کچھ دوسرے لوگ ہمارے انتظار میں سو بھی نہ سکے تھے، لیکن ناسوشن گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ہمارے کمانڈر نے عثمان کو مشن کی کامیابی کی اطلاع دی تو عثمان کچھ کہے بغیر دوڑ پڑا اور ناسوشن کو جگا کر اسے بتایا کہ پارٹی مشن کی تکمیل کے بعد واپس آ گئی ہے۔ ناسوشن بہت بڑا لیڈر تھا، جرنیل بھی تھا اور احمد سویکارنو اور سہارتو کے ساتھ بین الاقوامی شہرت اور اہمیت حاصل ہو گئی تھی، لیکن اس کا انداز اللہ کے سپاہیوں جیسا تھا۔ جو ہی اسے کامیابی کی اطلاع ملی وہ شب خوابی کے لباس میں باہر آیا اور پارٹی کے ہر آدمی کو گلے لگا کر ملا۔ امریکہ جیسے امیر ملک کے لیے 8 جہازوں کا نقصان کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، لیکن اس نقصان کی اہمیت یہ تھی کہ اس قوم نے اس کے ہوائی جہاز تباہ کر دیے تھے جن کے پاس ایئر فورس تھی ہی نہیں اور توپیں بھی نہیں تھی اور جن کو وہ دھوکہ دے کر اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ اس لحاظ سے یہ امریکہ اور برطانیہ کے لیے بہت بڑی چوٹ تھی۔ کچھ دنوں بعد عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ احمد سویکارنو نے اقوام متحدہ کے نمائندوں سے کہا تھا کہ امریکہ نے شہری آبادی پر بم پھینکے ہیں، جس کے جواب میں ہم نے وہ 8 جہاز تباہ کر دیے ہیں جس میں ایک ہوائی جہاز بمباری کرنے آیا تھا۔ اگر آئندہ اس طرح بمباری کی گئی تو ہم اس سے زیادہ نقصان پہنچا کر انتقام لیں گے۔ انڈونیشی حریت پسندوں کی انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ تھی کہ اتحادی صلیبیوں کی انٹیلیجنس نے معلوم کر لیا تھا کہ فلاں دن فلاں جگہ فلاں وقت ناسوشن سورابایا ایک بہت ہی اہم کانفرنس کے لیے جا رہا ہے۔ یہ 2 بم دراصل ناسوشن پر گرائے گئے تھے۔ بم بڑے صحیح وقت پر گرائے گئے، لیکن پائلٹ کو کچھ غلطی لگی اور بم کانفرنس والی جگہ سے دور پانی میں گرے۔ یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد۔ اسلام کی آن پر لڑنے والوں کے سروں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ انڈونیشی لیڈروں کا ڈسپلن ملاحظہ فرمائیں۔ ناسوشن کو انٹیلیجنس نے بتایا کہ بم اس پر گرائے گئے تھے تو یوں نہیں ہوا کہ ناسوشن اپنے آپ کوئی بیان جاری کر دیتا اور اپنے جذبات اور انتقامی جذبے کا اظہار کرتا۔ ان کا کوئی لیڈر اپنے طور پر کوئی بیان ریڈیو یا اخبار کو نہیں دیتا تھا۔ ہر بات احمد سویکارنو تک پہنچتی تھی اور پھر سرکاری بیان جاری ہوتا تھا۔ ناسوشن تو آیا ہی بہت بڑا آپریشن پلان تیار کرنے کے لیے تھا، لیکن اب اس کی جذباتی حالت یہ تھی کہ وہ بڑا ہی زبردست انتقامی وار کرنے پر تل گیا تھا۔ امریکیوں کے 8 ہوائی جہاز تباہ کر کے اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ کانفرنس منعقد ہوئی جس میں صرف ایریا کمانڈر شامل کیے گئے اور ہیڈ کوارٹر کے 2 جونیئر کمانڈر بھی شریک ہوئے۔ 2 گھنٹوں کے بعد ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور بتایا گیا کہ ہمارا اگلا مشن کیا ہوگا۔
یہ مشن بڑا ہی خطرناک تھا۔ میں نے پچھلے ایک باب میں گورا ریجمنٹ پر ایک شب خون کا واقعہ سنایا ہے۔ اس میں ان کی 2 پوسٹیں تباہ کی گئی تھیں اور ندی کا پل اڑا دیا گیا تھا۔ وہ گورا ریجمنٹ کبھی کی وہاں سے جا چکی تھی اور اب امریکہ کی میرین فورس کی ایک بٹالین آ گئی تھی جس کی نفری 700-800 بتائی گئی تھی۔ یہ بھی اطلاع ملی کہ اس بٹالین کے ساتھ ایمونیشن کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جسے مختلف جگہوں پر اس بٹالین نے استعمال کرنا ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بٹالین اس لیے یہاں رکھی گئی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں پر جنگی طاقت کا رعب طاری کیا جائے۔ یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا کہ اس بٹالین کی چیک پوسٹیں سورابیا تک ہر راستے پر اور اندر بھی قائم کی جائیں گی اور ہر آنے جانے والوں کو چیک کیا جائے گا۔ ناسوشن نے اپنی زبان میں اس گوریلا فورس کو جو وہاں اکٹھی کی گئی تھی بڑا ہی جذباتی اور اشتعال انگیز لیکچر دیا، لیکن اس کی جذبانیت اور اشتعال انگیزی لیکچر تک ہی محدود تھی۔ اس نے پلان سنایا تو وہ ایسا حقیقت پسندانہ تھا جیسا ایک بڑی قابل اور کامیاب جرنیل کا ہوتا ہے۔ یہ مختصراً یوں تھا کہ اس امریکی بٹالین پر رات کے وقت حملہ کرنا تھا اور کوشش یہ کرنی تھی کہ اس کے اسلحہ بارود کے ذخیرے پر قبضہ کیا جائے اور قبضہ ممکن نہ ہو تو اڑا دیا جائے۔ بات دراصل یہ تھی کہ اقوام متحدہ جو دراصل امریکہ کا اور صلیبی ممالک کا اپنا ادارہ ہے، انڈونیشیا پر فائر بندی کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا اور انہیں فائر بندی پر آمادہ کرنے کے لیے اپنی جنگی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ دوسری طرف انڈونیشی لیڈر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اقوام متحدہ کو بتا رہے تھے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ دوسروں کی شرائط ماننے کے بجائے اپنی شرائط دوسروں سے منوائیں۔ ناسوشن کے متعلق بتا چکا ہوں کہ وہ بہت بڑا سیاسی لیڈر اور ہیڈ کوارٹر کا بہت بڑا جرنیل تھا۔ اتنے بڑے جرنیل کا اس آپریشن کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہونا چاہیے تھا کہ حکم دیتا کہ یہ آپریشن کرنا ہے اور اسے کامیاب بنانا ہے، لیکن وہ اس معاملے میں اتنا سنجیدہ تھا کہ خود اس آپریشن کی نگرانی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دے دی کہ وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس آئے گا۔ انڈونیشیا میں جنگ آزادی کے دوران بڑی خطرناک گوریلا اور کمانڈو آپریشن ہوئے تھے۔ بہادری کے اور حب الوطنی کے ایسے مظاہرے ہوئے کہ سننے والے حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن کسی بھی آپریشن پر اتنی زیادہ نفری استعمال نہیں کی گئی تھی جتنی اب ناسوشن نے تیار کی تھی۔ یہاں میں کئی بار کہی ہوئی بات ایک بار پھر کہوں گا کہ وہ دشمن کی جنگی طاقت کا رعب ماننے کے بجائے دشمن پر اپنی طاقت کا رعب جمانا چاہتا تھا۔ 200 بڑی تجربہ کار اور منتخب گوریلا مجاہدین باہر سے آئے تھے اور عثمان کے ایریا کے 20 گوریلا مجاہدین اس نفری میں شامل کیے گئے تھے۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں بھی اس فورس میں شامل تھا۔ عاشق علی کے بازو اور ٹانگ کی کمزوری کی وجہ سے اس میں شامل نہ کیا گیا، لیکن اس نے ایسی ضد کی کہ اسے شامل کرنا پڑا۔ اس نے کہا کہ وہ 8 ہوائی جہازوں کو تباہ کرنے والی پارٹی کے ساتھ چلا گیا تھا، تو کوئی وجہ نہیں کہ اسے اس آپریشن میں شامل نہ کیا جائے۔ جذبہ دیکھیے کہ جب عاشق علی کو بتایا گیا تھا کہ اسے اس فورس میں شامل نہیں کیا جا رہا تو اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جی میں آتی ہے ایسے ہر گوریلا آپریشن کا ذکر ایسے کروں کہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ اپنے ہر ساتھی کے جذبائی اظہار کا تذکرہ ذرا سی تفصیل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن طوالت کے ڈر سے بات مختصر کرنا پڑتی ہے۔ آج جب اپنے ملک پاکستان کو اس دگرگوں اور افسوسناک حالت میں دیکھتا ہوں تو مجھے انڈونیشی حریت پسند اور ان کی شجاعت کے کارنامے یاد آتے ہیں۔ جب حب الوطنی کا جذبہ یاد آتا ہے تو عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایک بات کہوں جو کسی کو بری لگے تو اسے معافی نہیں مانگوں گا۔ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے پاکستان پر ولنیزریوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور امریکہ اور برطانیہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں کہ ولنیزری پاکستانیوں کو اپنا غلام بنائے رکھیں۔ ناسوشن نے کمانڈروں سے کہا کہ وہ آج شام تک آگے جائیں اور اس امریکی بٹالین کا کیمپ دیکھائیں اور پھر دریا پار جا کر ان کی وہ پوسٹیں دیکھیں جو انہوں نے پل کے ساتھ بنائی ہیں۔ اس حکم پر 5 کمانڈر چلے گئے۔ میں نے یہ علاقہ پہلے دیکھا تھا، اس لیے دوبارہ بیان نہیں کروں گا۔ ہم نے اسی جگہ ایک گورا بٹالین کو کمر توڑ نقصان پہنچایا تھا۔ شام کے وقت یہ کمانڈر واپس آ گئے۔ میں گورا بٹالین کا ذکر کر رہا ہوں، اس کی صرف 2 کمپنیاں اس کیمپ میں آئی تھیں، لیکن کمانڈروں نے بتایا کہ امریکی بٹالین کی نفری 800 کے قریب ہے اور برقیں چونکہ کم ہیں اس لیے باقی نفری کو خیموں میں رکھا گیا ہے۔ کیمپ کے ارد گرد خاردار تار بچھا دی گئی تھی جس کا صرف ایک گیٹ رکھا گیا تھا۔ یہ کیمپ دریا کے کنارے پر تھا۔ بٹالین کی 2 مشین گن پوسٹیں دریا کے دوسرے کنارے پر تھیں۔ ان پوسٹوں کے درمیان وہ پل تھا جسے ہمارے ایک انڈونیشی مجاہد نے اڑا دیا تھا۔
یہ امریکیوں ہی نے مرمت کر کے قابل استعمال بنا دیا تھا۔ حملے کے لیے اگلی رات مقرر کی گئی تھی۔ کشتیوں کا انتظام پہلے سے موجود تھا۔ یہ کشتیاں صرف اس آپریشن کے لیے نہیں تھیں بلکہ یہ عثمان کا انتظام تھا کہ اس کی پارٹیوں کے لیے ہر وقت کشتیاں موجود رہیں۔ دریا کے پار صرف 20 آدمیوں نے جانا تھا۔ ان کے ذمہ دشمن کی پوسٹیں تھیں، باقی نفری کو دریا کے اپنے کنارے کی طرف رہنا اور کیمپ تک پہنچنا تھا۔ میں اور عاشق بھی ان 20 آدمیوں میں تھے۔ 20 آدمی خاموشی کو برقرار رکھتے ہوئے ٹارگٹ تک پہنچ سکتے تھے، لیکن 200 آدمیوں کو اس طرح بھیجنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے خاصا دشوار کام تھا۔ ان 200 آدمیوں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یہ ٹولیاں اس طرح گئیں کہ فردن بکھر کر آگے بڑھیں اور دوسری ٹولیاں ایک دوسرے سے دور دور رہیں۔ یہاں بھی ہمیں رات کی تاریکی کا فائدہ حاصل تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ یہ سارا علاقہ جنگلاتی تھا اور اس میں چٹانیں بھی تھیں، ہری بھری ٹیکریاں بھی تھیں جن پر درخت تھے اور گھنی جھاڑیاں بھی تھیں۔ اس طرح چھپنے کا قدرتی انتظام اچھا خاصا تھا۔ امریکیوں کا کیمپ کشادہ جگہ پر تھا۔ ہمارا کمانڈر عثمان تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گورا ریجمنٹ پر شب خون مالنے ہم گئے تھے تو بھی میں عثمان کے ساتھ تھا۔ اس طرح مجھے اس علاقے اور علاقے کے خطروں سے واقفیت تھی۔ اب بھی ہمیں توقع تھی کہ گشتی سنتری ضرور ملیں گے۔ یہ تو ہر فوج کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اندھیرے میں ہم کشتیوں کے ذریعے دریا پار کر گئے، اگلے کنارے پر جا کر پارٹی کو بکھیر دیا، لیکن یہ بکھیرنا بھی ایک ترتیب اور تنظیم کے مطابق تھا۔ ہر مجاہد اپنی ذمہ داری سے واقف تھا۔ اس طرح بکھر کر ہم بڑھتے گئے۔ میں، عاشق اور عثمان اکٹھے تھے۔ آگے جا کر ہم چٹانوں اور ٹیکریوں میں پہنچے تو نہ جانے کیوں ایسا ہو گیا کہ میں عثمان اور عاشق سے چند قدم آگے نکل گیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میرے یہ دونوں ساتھی مجھ سے کتنے قدم پیچھے ہیں اور انہیں میرا علم تھا کہ میں کہاں ہوں۔ آگے ایسے درخت آ گئے جو بہت ہی کم اونچے تھے اور ان کی شاخیں زمین سے تھوڑی اوپر تھیں۔ انہیں ہٹا کر گزرنا پڑتا تھا۔ خاصا آگے جا کر میں ایک ٹیکری سے مڑا تو قریب ہی آواز آئی، ہالٹ! یہ سنتری کی آواز تھی۔ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ رات کا سنتری کسی کو اپنے علاقے میں دیکھے تو اسے ہالٹ کہتا ہے اور پھر اسے اچھی طرح دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے اور پھر جانے کی اجازت دیتا ہے۔ میں نے ادھر دیکھا، 2 سائے میرے قریب ہی کھڑے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگے۔ وہ گشتی سنتری تھے۔ انہوں نے انگریزی زبان میں پوچھا، کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے فوراً سوچ لیا کہ انگریزی نہیں بولوں گا۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میں انڈونیشی نہیں تھا۔ سوچا کہ ان امریکیوں کو یقیناً پتہ ہوگا کہ انڈین آرمی کے ہزاروں مسلمان بگوڑے ہو کر انڈونیشی حریت پسندوں سے جا ملے ہیں کہ مجھے پکڑ لیں گے اور انگریزوں کے حوالے کر دیں گے۔ وہ میرے بالکل قریب آ گئے۔ عثمان اور عاشق علی میرے پیچھے تھے۔ انہوں نے سنتریوں کی آواز سن لی ہوگی اور وہ دبک گئے ہوں گے۔ اللہ نے میری یہ مدد کی کہ دماغ میں بڑی ہی اچھی ترکیب آ گئی۔ میں نے ہاتھ اوپر کر دیے۔ اس رات میرے پاس اسٹین گن تھی جس کا سلنگ میں نے کاندھے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ دونوں میرے اتنا قریب آ گئے کہ اپنا منہ میرے نزدیک لا کر اتنی غور سے دیکھنے لگے۔ میں آہستہ آہستہ بائیں طرف ہو گیا اور وہ اس طرح تھوڑے تھوڑے مڑ گئے۔ میری ترکیب یہ تھی کہ ان کی پشتیں عثمان اور عاشق کی طرف ہو جائیں۔ وہ ہو گئیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، انڈین؟ میں نے سر ہلا کر اقرار کیا کہ میں انڈین ہوں۔ دوسرے نے انگریزی میں پوچھا، انگریزی جانتے ہو؟ میں نے سر ہلا کر انکار کیا۔ ایک نے جھپٹا مار کر میرے کاندھے سے اسٹین گن اتار لی۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ یہ امریکی سپاہی اردو نہیں جانتے۔ پیچھے آؤ، میں نے ذرا اونچی آواز میں عثمان اور عاشق سے کہا۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ انڈین! ایک سنتری نے میرے سینے پر گھونسا مارتے ہوئے کہا، انگلش سپیک انگلش! میں نے اسٹین گن کی میگزین بھی انہیں دے دی اور جھولے میں 2 گرنیڈ تھی وہ بھی ان کے حوالے کر دیے اور پھر اشاروں میں بتانا شروع کیا کہ میں ان کی زبان نہیں جانتا۔ میں دراصل انہیں اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے اوٹ پٹانگ اشارے کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور زور سے اس طرح گھمایا کہ میری پیٹھ ان کی طرف ہو گئی۔ پیچھے سے اس نے مجھے بڑی زور سے لات ماری اور میں منہ کے بل ان کے سامنے جا گرا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔